جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے۔ تو دیکھیے، اسلام دھرم یہ سکھاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ذرے ذرے کا وہی مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور سارا جہان بنایا ہے ہم انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو بنایا ہے اپنے لیے۔ اپنے لیے سے کیا مطلب؟ کہ انسان اس مالک کی بن دیکھے کھوج کرے اور اس کے حکموں کو پہچان کر اسے راضی کرے اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جنت کے شوق رکھے ہوئے ہیں، اب وہ جنت کے شوق اس دنیا میں ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ دنیا کی جو غفلت ہے اور دنیا کا نشہ ہے وہ ہمیشہ جینے کا ہے۔ اس دنیا میں انسان ہمیشہ جینے کے نشے میں رہتا ہے، اور جبکہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا جو سسٹم ہے، سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی انسان دنیا کے نشے میں ہے۔ انسان موت کو بھلائے پھرتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، آفتوں کا گھر، محنت کا گھر، مشقت کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، پیغمبر لے کے آتا ہے کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنی پناہ کی طرف، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس دنیا کی حقیقت پر غور کرو۔ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس دنیا کی دوڑ مت لگاؤ۔ اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا اس کی طرف غور کرو، اس کی پہچان کرو، اس کے حکموں کو پہچانو، اسے راضی کرو۔ وہ سب سے بڑا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اور وہ موت سے پوتر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات کا سسٹم اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے سے اپنی خبر اپنے بندوں تک بھیجتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، سب کچھ میرا ہے۔ اگر تم نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، تو لہٰذا آؤ میں تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اور جنت کی طرف بلاتا ہے، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے ایشوری رچنا کو اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، دل سے اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور برائی سے برائی کو برا سمجھتے ہیں، تو اب وہ لوگ اللہ کی طرف کھنچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں، جیون کی سچائی پر غور کرتے ہیں کہ یار دنیا میں ہمارا من تو کرتا ہے کہ ہم جیون ہمیشہ کا جئیں، مگر یہاں تو کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے، اور یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو چیز ملے وہ ہمیشہ کے لیے ملے، لیکن وہ چیز کیا ہے کہ وہ چھن جاتی ہے ہم سے۔ کبھی کوئی انسان غریب ہو گیا، کوئی امیر ہو گیا ہے، کبھی کوئی دولت تھی وہ چلے گی اس کے ہاتھ سے۔ تو ان کے دل دماغ کا اندری ہوش اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں موت کے بعد زندگی ہے، جس کے سپنے ہمارے اندر ہمارے بنانے والے نے رکھے ہیں، اور ہمیں اسی طرف بلاتا ہے۔ تو انسان پھر ایک سودا کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں دل نہیں لگاؤں گا، یہ دنیا بے وفا ہے، زندگی بے وفا ہے، کبھی بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے، میرا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ نہیں ہوں۔ جب تک اس نے چاہ رکھا ہے میں زندہ ہوں، اور جب وہ چاہے گا مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ تو پھر انسان سودا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اور دنیا سے دل ہٹا دیتا ہے، اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اور یہ سودا کرتا ہے کہ بھائی یہ زندگی تو بیکار ہے، مجھے تو ایسی زندگی چاہیے جو ہمیشہ کی ہو، جس میں موت نہ آئے۔ مجھے تو ایسی جوانی چاہیے جو ہمیشہ کی ہو، جس میں بڑھاپا نہ آئے۔ مجھے تو ایسی صحت چاہیے جس کو بیماری نہ کھائے۔ مجھے تو ایسے سکھ چاہیے جس کو دکھ نہ کھائیں۔ مجھے تو ایسے جو بھی رشتے ناتے ہوں، جو بھی کچھ چیز مجھے ملے، جو رشتے ناتے بیوی، پتی، پتنی۔ اب دنیا میں دیکھیں نا، ہم دنیا میں کوئی رشتہ سلامت نہیں ہے، کوئی سنگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، کوئی رشتہ سلامت نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پتنی مر گئی، پتی رہ گیا، ساتھ چھوٹ گیا، پتی مر گیا، پتنی رہ گئی، ساتھ چھوٹ گیا۔ تو انسان کا من چاہتا ہے جو بھی مجھے رشتہ ناتا ملے وہ ہمیشہ کے لیے ملے، وہ چیز مجھ سے چھنے نہ۔ یہ جنت کی خواہش ہے۔ پھر انسان
سودا کرتا ہے اس چیز کا کہ واقعی جو ہے مجھے ایسے جیون چاہیے جو ہمیشہ کا ہو، تو پھر انسان اللہ کی طرف اس طرح سے بڑھتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف اور بخشش کی طرف اور اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے۔ تو بھائی اس زندگی کی، دیکھیے بات کو ذرا سنیے غور سے اور سمجھیے بات کو، اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر انسان اس کو بھلائے رکھتا ہے۔ بالکل حقیقت موت ہے۔ ہاں، دوسری حقیقت موت کے بعد کی زندگی۔ دوسری حقیقت کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی۔ اس دنیا کے سسٹم کے حساب سے اب ہم سمجھے بات کو، اس دنیا میں آپ کو ایک بھی انسان ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی، پوری دنیا میں گھومو اور ایک ایک انسان سے پوچھو کہ بھائی موت آئے گی کہ نہیں، ہم مریں گے کہ نہیں، تو کوئی انسان تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے۔ دیکھو سچائی پہ غور کرو، غفلت سے باہر نکلو، دنیا کے دھوکے کے نشے سے باہر نکلو اور سچائی پہ غور کرو۔ ایک بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے۔ اچھا، وہ موت کا انکار نہیں کرے گا، موت کو بولے گا کہ موت سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، لیکن بولے گا غفلت میں، نشے میں زیادہ تر انسان۔ دوسری بات، تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے اس کائنات کا مالک، ایٹومیٹک سسٹم ہے۔ اور قرآن میں یہ بات سمجھائی گئی ہے اسپشٹ روپ سے، خود بنانے والا فرماتا ہے کائنات کا کہ اس دنیا میں پہلے بھی ایسے لوگ آ چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، اور اب بھی ایسے لوگ ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ان کے بہکائے میں بالکل مت آنا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک ہے، نہیں یار اپنے آپ نہیں چل رہی کائنات، اتنے حساب سے چل رہی ہے، اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، ان سے زیادہ بھیڑ ہے ایسے انسانوں کی جو یہ کہتے ہیں اس کائنات کا مالک ہے۔ لیکن سب سے کم جو آپ کو اس دھرتی پر ایک بات کو ماننے والے ملیں گے، دل سے، اندر سے، باہر سے نہیں کہہ رہا میں، زبان سے تو ہر انسان کہہ دے گا، لیکن دل سے جو ایک بات ہے جس کو سب سے کم ماننے والے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ موت کے بعد کی زندگی۔ موت کے بعد کی زندگی کو دل سے ماننے والے بہت کم ہیں، یاد رکھیں۔ موت کے بعد کی زندگی کو انسان ماننے کو تیار نہیں، جبھی تو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ لوگ نہیں مانتے، اسی لیے تو موت کے بعد کی زندگی ہے، حقیقت میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اور فیصلہ بھی ہونا ہے، کیونکہ یہاں انسان کا امتحان چل رہا ہے۔ یہاں انسان اسپشٹ روپ سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، ساری سچائی دکھا رکھی ہے انسان کو، اس کے باوجود بھی انسان دیکھتے ہوئے اس دنیا میں اندھا ہے۔ کیا عجیب قدرت ہے اس خدا کی کہ انسان کو آنکھیں دیے دیکھ رہا ہے، دوسرا مر رہا ہے، اپنی موت سے بے خبر ہے، جانتا بھی ہے کہ جب میری موت آئے گی، جس کھیل تماشے میں لگا ہوا ہوں، ایک پل میں ختم ہو جائے گا، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں جنہیں بٹورنے میں لگا ہوا ہے سب ختم ہو جائے گا، جانتا ہے، مگر دوڑ لگا رہا ہے، دھوکے پہ دوڑ لگا رہا ہے۔ جب تک اللہ کی طرف دوڑ نہیں لگائے گا، اللہ اسے ہوش میں نہیں لائے گا۔ قرآن میں کہا نہیں گیا کہ ہم نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے؟ پردہ مطلب کسی چیز کے آگے آپ پردہ گھیر دو تو پرلی سائڈ کی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ پھر بھئی آپ نے جہاں پردہ گھیر دیا تو پردے کے پرلی سائڈ میں کوئی چیز دیکھ لیں گے آپ؟ اسی پرکار سے پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ ایک مردے کی طرح ہیں، دنیا میں جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مگر دوسرے کی موت دیکھ کر بھی اپنی موت سے اندھے ہیں، دوسرے دنیا چھوڑ رہے ہیں، اپنے دنیا چھوڑنے سے اندھے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اس میں غور نہیں کرتے، اللہ کی طرف اندھے ہیں، دھوکے میں لین ہیں، دنیا میں گم ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اس لیے سچائی سے اندھے ہیں اور دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں۔
اب ہم سمجھیں کہ بہت چند لوگ ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین کرتے ہیں دل سے، اندر سے۔ اب جو لوگ موت کے بعد کی زندگی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں انسان کے اندر، اللہ کا ڈر بھی ہوگا اور موت کے بعد کی زندگی کا یقین بھی ہوگا، تب انسان دھرتی پر فساد پھیلانے سے بچے گا، اندر سے، خود اپنے آپ سے۔ یہ نہیں کہ کوئی ڈنڈے سے اسے یہاں کے، نہیں، اپنے آپ سے، چاہے اکیلے میں ہو چاہے پبلک میں ہو، برائی سے بچے گا، جس کا یقین اندر سے بن جائے گا کہ میرا جیون یہ دھوکہ ہے، پتہ نہ کتنے سمے کا جیون ہے، کب اللہ بلا لے، موت دے کے اٹھا لے، لہٰذا اللہ تعالیٰ میری زندگی کا حساب لے گا کہ میں نے تیرے اندر اپنی رچنا رچی تھی، تجھے میں نے جیون جینے کا طریقہ سکھایا تھا، میری رچنا کے حساب سے اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، کتنے تو نے نیکی کی، کتنی برائی کی، تو نے میرے لیے کیا کوشش کی۔ تو انسان جب تک اللہ سے ڈرے گا نہیں، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرے گا، یقین مانے آپ، یہی ستیہ ہے کہ دھرتی پر فساد پھیلانے سے وہ باز نہیں آئے گا، یاد رکھیں۔ اور جو ڈرے گا، یقین کرے گا موت کے بعد کی زندگی پہ کہ ایک زندگی، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جیت ہے یا ہار ہے۔ جو اللہ کو راضی کر کے مرا وہ جیت گیا ہمیشہ کے لیے، جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ ہار گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ انسان پھر برائی سے بچے گا، اور وہی مومن ہے جس کے لیے کامیابی کے لیے اللہ نے کہا ہے قرآن میں۔ مگر ایسے لوگ ستاروں کی طرح ہیں، دھرتی پر بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ سے سودا کر لیا، اللہ کی خوشی کے لیے دنیا کی اپنی ہر خوشی قربان کر دی، اور انہوں نے اللہ کا چمتکار محسوس کر لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ تیاری کر رہے ہیں موت کے بعد کی زندگی کی، اور وہ جاگ چکے ہیں، اللہ نے ان کا دھوکہ ہٹا دیا ہے اور آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے، اس کائنات کی حقیقت دکھا دی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اب دیکھیے، اب آپ کہیں گے بھائی اٹکل بچوں تیر مار رہے ہیں، میں اگر آپ کی آنکھ مچوا کر کے آپ سے کہوں آپ آنکھ مچ لو، آنکھ مچنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے گا، اور میں آپ کا جو ہے ایک ہاتھ یا پیر پکڑ لوں تو آپ اسے محسوس کرو گے کہ نہیں؟ اسی پرکار سے جب انسان جب سودا کرتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیتا ہے اور اپنی محبت داخل کر دیتا ہے، جس سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور انسان پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے، جگہ جگہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ پھر انسان محسوس کر لیتا ہے کہ واقعی یہی سچا راستہ ہے اور اسی راستے پر میں آگے بڑھوں۔ تو ایسے مانو گویا کہ اللہ نے ہمارا دل پکڑ لیا اور دل پر اللہ کا راج ہو گیا، دل اللہ کا عرش بن گیا۔ پھر انسان کا دل دنیا میں نہیں لگتا اور دنیا کی کسی بھی چیز سے اٹکا ہوا نہیں ہوتا، صرف وہ انسان پھر اللہ کی یاد میں دنیا میں جیتا ہے۔ اب جو لوگ برائی پر چلنے والے ہیں، ان میں اور اس میں کساکس ہوتی ہے۔ برائی پر چلنے والے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم رہ رہے ہیں ایسے رہے، اور اچھائی پر چلنے والا اس کی زندگی بدل چکی ہوتی ہے، وہ اس کا دھوکہ ہٹ چکا ہوتا ہے، روشنی میں آ چکا ہوتا ہے، حقیقت اس کائنات کی جان چکا ہوتا ہے، زندگی کی حقیقت جان چکا ہوتا ہے، دنیا سے دل ہٹا دیتا ہے، اس کے کرم بدل چکے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کرم کرتا ہے۔ اب جو لوگ شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، برائی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو لوگ دنیا میں گم ہیں، وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اسی بات کی اچھائی برائی کی لڑائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ لیں کہ جو لوگ اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ جیسے ہم جو ہے مورتی پوجا کر رہے ہیں اور ہم شیطان کے راستے میں چل رہے ہیں، ایسے ہی تم بھی بن جاؤ، ایسے ہی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ ہم کیا کریں گے؟ ہم نے طاقت حاصل کر لی ہے، ہم تمہیں دیش سے نکال دیں گے، ہم تمہارا قتل کریں گے، ڈیٹینشن سینٹر بنائیں گے، تمہیں قید کر دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اور جو سچائی پہ چلنے والا ہے وہ جان چکا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے سچائی کو قائم کرنے کے لیے جان بھی دیتا ہے اپنی، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اچھے کرم کرنے والے جو ایشوری رچنا پر چل کے مرے، وہ مرنے کے بعد کامیاب ہیں، اور جو اس کی رچنا کے خلاف چل کے مرے، برائی پہ چل کے مرے، وہ نرک کی آگ میں تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہدایت دینا، سچا راستہ دکھانا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے
अपना सच्चा रास्ता दिखा देता है, जो उसके लिए कोशिश करता है उसे रोशनी में ले आता है। अब इसी तरह से हम देखें, घर में भी अगर मियाँ बीवी हैं तो एक इंसान का ध्यान अल्लाह की तरफ लग गया, वो जाग गया, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया, और एक इंसान का ध्यान नहीं लगा, दुनिया में लगा हुआ है, तो दोनों में कसाकस होगी। जब कसाकस होगी तो फिर ज़िंदगी में जो है सुकून नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई रस्सी लेके खींचें, एक इधर को एक इधर को, तो हालांकि वो भी ना वो कमज़ोर के, ना मुझे कमज़ोर पड़ना ना मुझे कमज़ोर पड़ना, वो खींच रहा है अल्लाह की तरफ, वो खींच रहा है दुनिया की तरफ, तो क्या होगा, एक बेचैनी तो होगी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं दुनिया में अच्छाई बुराई की लड़ाई यही तो है, और क्या है, धर्म और अधर्म की लड़ाई यही है। धर्म पर चलने वाला ईश्वरीय रचना पर चलेगा, उसके हुक्म पर चलेगा, अपने मालिक को राज़ी करेगा, और अधर्म पर चलने वाला दुनिया में भटकता रहेगा, गलत रास्ते पर चलेगा, शैतान के रास्ते पर चलेगा, फसाद फैलाएगा। धर्म पर चलने वाला फसाद को रोकेगा, अधर्म पर चलने वाला फसाद को फैलाएगा। और वो सबसे बड़ी निशानी क्या है उसकी, अधर्म पर चलने वाले की, फसाद को फैलाएगा और अपने आप को बढ़िया कहेगा, सबसे बढ़िया बताएगा अपने आप को, और फसाद फैलाएगा। अब देखिए, जो हमारा मालिक है उसने हमारे लिए पहले धरती का बिछौना बिछाया, आसमान की छत बनाई, फिर इसमें तमाम चीज़ें पैदा की, और फिर हमें जीवन दिया। जीवन जीने के सारे साधन उसने बना दिए यहाँ। अब हम समझें कि वो हमसे चाहता क्या है। जिस अल्लाह ने ये धरती बनाई है और इसमें जंगल और बाग बनाए हैं, वही अल्लाह अच्छे काम करने वालों को कुरान में जन्नत में बाग देने की कहता है, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो इससे हमें इस इशारे को समझ जाना चाहिए कि जिसकी ये कायनात है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जंगल बनाए धरती पर, वही अल्लाह हमें, अगर हम उसे राज़ी करके मरते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को इस दुनिया के बदले में कोई और दुनिया देने की बात करता है, जिसमें कुरान में कहता है कि जन्नत में ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। तो अल्लाह ताला इंसानों का अच्छाई बुराई से इम्तिहान ले रहा है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, और छांट रहा है। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की किताब है, इसको समझ कर पढ़ो। तो याद रखें, सबका मालिक एक है। दुनिया के हर इंसान के अंदर उस अल्लाह ने एक ही रचना रची है, एक सी रचना रची है, एक ही। ज़िंदगी जीने के दो रास्ते हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, ये तमाम चीज़ें एक ही रचना है हर इंसान के अंदर। तो ये सबूत है कि सबका मालिक एक है और वो सबका इम्तिहान ले रहा है। उसने जीवन का समय दे दिया है। उस मालिक ने एक सी रचना बना करके ज़िंदगी जीने के दो रास्ते हर इंसान के सामने रख दिए हैं। चाहे अपने बनाने वाले मालिक अल्लाह का एहसान मान, अच्छाई पर चलकर मर और जन्नत का इनाम हासिल कर, हैं। एहसान मान के उसने तुझे पैदा किया है, जीवन दिया है, मरने के बाद उसकी तरफ लौटना है। अच्छाई पर चल, उसके हुक्म पर चल, उसकी बनाई हुई रचना पर चल, अच्छाई पर चल, भलाई पर चल, बुराई को नापसंद कर। मरने के बाद इसका अंजाम फिर उसका इनाम है, जन्नत है, हमेशा का जीवन है। दूसरा रास्ता यह है कि या फिर उसकी नाशुक्री कर। दुनिया में जीवन ऐसे जी जैसे कुछ तेरा मालिक ही नहीं है, तो आज़ाद है, जो चाहे करता फिरे, हैं। बुराई पर चल, फसाद फैला, जीवन का समय जैसे चाहे वैसे गुजारती रही, छूट दिया अल्लाह ताला ने। चाहे उसकी नाशुक्री कर, बुराई पर चलकर मरने के बाद जहन्नुम की आग में जा, सजा पा, ये अल्लाह ने छूट दिया हर इंसान को। तो याद रखें, दो प्रकार से रचना बनाई है उसने, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, और इन दोनों के दो अंजाम रखे हैं। मरने के बाद अच्छाई का अंजाम जन्नत है और बुराई का अंजाम जहन्नुम है। तो भाई याद रखें, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि तुम दिल से और मन से उसकी खोज करो, सच्चाई की तहकीक करो, हकीकत तक पहुँचो और फिर उस हकीकत को मान लो। अल्लाह ताला को ये पसंद है कि तुम उसकी खोज करते हुए और फिर नमाज पढ़ो, उसकी खोज करते हुए फिर जो भी अमल करना है उसे करो, फिर तुम उस अमल को होश व हवास में करोगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। अब देखिए, इंसानी शक्ल में धरती पे कितने शैतान हैं जो इंसानों को गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह की सच्चे रास्ते से भटका रहे हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचें। आप कहीं जा रहे हैं, पैदल का सफ़र कर रहे हैं और वो सफ़र काफ़ी दूर का है। अब आपने एक इंसान से पूछा, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो बड़ा समझदार दिखाई दे रहा है। आपने उससे पूछा कि भाई फ़लाँ जगह मुझे जाना है और वहाँ का रास्ता कैसे है। आपको जाना है दिल्ली और आपको रास्ता बताया उसने
बिहार का। समझे बात को? आपने उसकी शक्ल सूरत देख करके अगर समझदार इंसान है, आपने उसकी बात को मान लिया। अब आपने किसी और से नहीं पूछा, आँख मीच चलते रहे, आप आँख मीच कर आप चलते रहे, और चलते 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 और फिर आप जब वहाँ पहुँचे मंजिल पर, आपने जाके पूछा। मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, बात को टेढ़ी ना समझे, सीधी ले जाएं, बिल्कुल समझे सही बात को। जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने कहा भाई ये दिल्ली है, तो वहाँ उस शहर में कहा कि नहीं ये तो बिहार है भाई। तो आपको कितना बड़ा धक्का लगेगा। यानी उसने 2 होंठ हिलाए थे और उसके तो सिर्फ 2 बोल गए, उसका क्या बिगड़ा। लेकिन आपने इतनी बड़ी मेहनत करी, मशक्क़त करी, पैदल पैदल गए, और वहाँ जाके आपको ये मालूम हुआ कि मैं तो बहुत आउटसाइड में आ गया, मैं तो गलत जगह पे आ गया, गलत मंजिल पर आ गया। तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो धक्का है, वो कितना बड़ा होगा। इसीलिए अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे दिल से मेरी खोज कर और तहकीक कर सही से, ताकि तू गुमराही से बच सके। जो लोग इंसानी शक्ल में शैतान हैं, वो जो गलत राह पर भटका रहे हैं, जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं, तू आँख मीच के मत चल उनके पीछे, तू तहकीक कर, औरों से भी पूछ, ताकि तू मरने के बाद धोखा ना खाए और तेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत बेकार ना जाए। इसीलिए मैंने तुझे अकल दी है, सोचने के लिए, समझने के लिए, आँखें दी हैं कायनात में मेरी कुदरत को देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, ताकि तू सच्चाई की तहकीक करे, मेरी खोज करे, बिन देखे मुझे पहचाने और मेरे हुक्मों को जाने और मुझे राज़ी करके आए। अगर तूने लापरवाही की तो शैतान भटका देगा, सीधी सी बात है। तो हम आँख मीच कर एक ही चीज़ के पीछे ना चलें, हम और चीज़ों की भी तहकीक करें। इस दुनिया में ज़्यादातर अंधेरे में तीर मारने वाले लोग ज़्यादा हैं, अंधविश्वास पे यकीन करने वाले। अब देखिए, मैं आपसे एक समझा रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक इंसान तो वो है जो अंधेरे में तीर चला रहा है, और एक इंसान वो है जो रोशनी जलाकर तीर चला रहा है, रोशनी में, रोशनी का इंतजाम करके फिर तीर मार रहा है, और एक इंसान अंधेरे में तीर मार रहा है। अब दोनों में कितना फ़र्क है? दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है भाई। जो अंधेरे में तीर मार रहा है उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगेगा, और जो रोशनी करके सही सोच समझ के मार रहा है उसका तीर सही निशाने पे लगेगा, ये उम्मीद है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने हम मुसलमानों की भीड़ है, हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के इल्म को बिना हासिल किए, अल्लाह की खोज बिना किए नमाज पढ़ रहे हैं, गफलत की नमाजें हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आता। अंधेरे में जो है तीर मार रहे हैं, अंधेरे में नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की खोज नहीं करते, उसका इल्म हासिल नहीं करते, अल्लाह की तहकीक, सच्चाई की तहकीक नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, तो अल्लाह की हिदायत नहीं मिलती। अब एक इंसान वो है जो इल्म हासिल कर रहा है, रोशनी हासिल कर रहा है इल्म की, और अल्लाह की हिदायत को पा लेता है। अल्लाह उसकी कोशिश को देखकर उसे रोशनी में ले आता है, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आता है, सच्ची राह को उसने पा लिया। उसकी जो नमाज है वो होश व हवास की हैं, उसके जो अमल हैं वो होश व हवास के हैं। अल्लाह ताला को ऐसे अमल पसंद हैं, और ऐसा ही इंसान मरने के बाद कामयाब होगा। ये नहीं कि अंधेरे में चल रहे हैं, हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हम मुसलमानों में पैदा हो गए, हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, वो भी रमज़ान रखते थे, हम भी भाई ये तो भाई अंधेरे में चलना हो गया। फिर जब तक हम सच्चाई की तहकीक नहीं करेंगे कि हम मुसलमान का मतलब क्या है, इस्लाम में तौहीद क्या है, अल्लाह के अधिकार क्या हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करें। इस्लाम में कंप्लीट तरीका बताया गया है कि अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करोगे, उसके अधिकार उसको दो, और सबसे बड़ा तरीका यह है कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो। तो भाई याद रखें, इस्लाम इंसान को सच्चाई के होश में लाता है, जीवन का सही मकसद बताता है, और फिर जब इंसान सच्चाई के होश में आता है तो वो मुस्लिम बन जाता है, ईमान वाला बन जाता है, उसका धोखा दुनिया का हट जाता है, अल्लाह ताला उसको रोशनी में ले आता है। और जो लोग अंधेरे में पड़े हुए होते हैं, जो दुनिया में लीन होते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं, बुराई पर चलते हैं, वो चाहते हैं कि बुराई के रंग में रंग जाओ, हम जैसे बन जाओ, और अच्छाई की राह पर चलना वो चाहता है कि तुम नरक की आग से बच जाओ, ये जीवन धोखा है, वो उनको समझाता है। जब वो नहीं मानते, वो जुल्म जास्ती करते हैं, तो फिर जो है इसीलिए अधर्म और धर्म की लड़ाई होती है, याद रखें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। कुरान मजीद ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा रखी है। जो लोग अच्छे हैं उन्हें कुरान के द्वारा अल्लाह का, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता दिख जाता है, रोशनी दिख जाती है।
تو بھئی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اور گیان حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل سکیں، روشنی میں آ سکیں، اور جو جنت کا جیون ہمیشہ کا جیون آ رہا ہے اس کو حاصل کر سکیں، اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں بھائی، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کی کھوج آگے رکھو اور دنیا کو پیچھے رکھو، بے شک اللہ پالنے والا ہے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی، کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔